آج سے 1450 سال پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زندگی کی گاڑی کا چلنا سکھایا، اور پھر صحابہ نے اس راستے کو اپنایا، تو زمین اور آسمان نے یہ مناظر دیکھے کہ اس امت کو زمانے میں کوئی شکست دینے والا نہیں تھا۔ اسی لیے ایک شاعر نے کیا خوب کہا کہ انہی ماضی کی راہوں پہ پلٹ جانے کا وقت آیا جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں۔ مسلمان ان راہوں کی طرف پلٹے اور ان راہوں کو چھوڑے اور ان ترتیبات کو جو ریا اور مکر پر مشتمل ہیں، جو میرے اور آپ کی زندگی کی بربادی پر منتج ہوتی ہیں، ان راہوں کو مسلمان خیروان کہے۔ علماء امت اور صلحاء امت ہر وقت اس فکر میں ہوتے ہیں کہ امت آخرت کی مفلسی سے بچ جائے۔ کون سی مفلسی؟ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، مفلس کون ہوتا ہے، غریب کون ہوتا ہے، اور اصل تنگست کون ہے؟ صحابہ نے بتایا، یا رسول اللہ مفلس وہ ہے جس کی جیب خالی ہے، مفلس وہ ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ مفلس نہیں ہے، اصل مفلس تو وہ ہے جو قیامت میں آئے گا اور میزان عمل کے سامنے جب کھڑا ہوگا ڈھیر ساری نیکیاں لے کے آیا ہوگا، نماز، روزے، تلاوت، حج، صدقات، زکات، ڈھیر ساری نیکیاں لے کے آیا ہوگا، لیکن مسلمانوں کی ایک قطار لگی ہوئی ہوگی جو اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے کے لیے اللہ کے سامنے آئیں گے کہ یا اللہ یہ وہ آدمی ہے جو روزہ دار تو تھا اور نمازی تھا اور حج بھی کرتا تھا، لیکن بات بات پہ گالیاں دیتا تھا، اس نے مجھے اتنی گالیاں دی ہیں، ان گالیوں کا آج حساب لینے کے لیے آیا ہوں۔ پھر اس کی نیکیاں فرشتے اٹھائیں گے اور ان گالیوں کے بدلے میں جتنا وزن آئے گا وہ وزن کر کے وہ نیکیاں اس آدمی کو دی جائیں گی۔ پھر ایک اور آئے گا، یا اللہ یہ میرا پڑوسی تھا لیکن پڑوسی کے حقوق ادا نہیں کرتا تھا، ہمیشہ اس کی عادتوں سے اور ہمیشہ اس کے ظلم سے میں تنگ ہوتا تھا، تو اللہ جل جلالہ فرمائیں گے اس کو بھی دیا جائے۔ پھر ڈھیر ساری نیکیاں اس کو دی جائیں گی۔ ایسے ہی ایک ایک آدمی آ کے اپنے حقوق کا مطالبہ کرے گا، یہ میرا بھائی تھا، میں اس کی بہن تھی، یہ میری ساری جائیداد کو ہڑپ کیے ہوئے تھا، جو باپ نے میراث میں چھوڑی تھی وہ ساری یہ کھا گیا تھا، چلو اس کو بھی نیکیاں دی جائیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا آخر حال یہ ہوگا کہ اس کے پاس ایک نیکی بھی نہیں بچی، اور پھر لوگوں کے مطالبے جاری ہوں گے۔ ابھی لائن لگی ہوئی ہے، پھر ارشاد ہوگا اللہ جل جلالہ کی طرف سے کہ لوگوں کے گناہوں کو اس کے پلڑے میں ڈالتے جاؤ۔ پھر لوگوں کے گناہوں کو اس کے ان مظالم کے بدلے میں اور ان حقوق کے بدلے میں جو اس نے لوگوں کے غصب کیے ڈالا جائے گا۔ آخر میں ڈھیر ساری برائیوں کے ساتھ جہنم کی طرف روانہ کیا جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اصل مفلس یہ ہے، علماء امت اور صلحاء امت مجھے اور آپ کو اس مفلسی سے بچانا چاہتے ہیں کہ ہم اس مفلسی کا شکار نہ ہو جائیں کہ اس دنیا سے ڈھیر ساری نیکیاں لے کے جائیں لیکن وہاں کچھ ہاتھ نہ آئے، اس لیے کہ سینکڑوں لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا صرف اس لیے کہ دنیا میں اللہ جل جلالہ نے ہمیں کوئی مرتبہ دیا تھا یا کوئی تھوڑی سی اپروچ تھی، کچھ بھی تھا اللہ کی طرف سے ملا تھا اور امتحان تھا، اس کا ہم نے غلط فائدہ اٹھایا۔ محترم دوستو، علماء امت ہمیشہ اس کوشش اور کاوش میں رہتے ہیں کہ امت صحیح ڈگر پہ چلنا شروع کر دے اور امت ان راہوں کو اپنائے جن راہوں پہ چلتے ہوئے اللہ کی رحمتیں متوجہ ہو جائیں اور امت کی کامیابی اور کامرانیاں شروع ہو جائیں۔